اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو ان جگہوں کے بارے میں تھی جہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. انہوں نے فرمایا قبروں کے درمیان نماز پڑھنا مکروہ ہے، آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے وہاں نماز پڑھنا مکروہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے. پھر آخر میں ایک قانون بتا دیا کہ ہر وہ چیز جو آپ کی توجہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. آج پھر فرمانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے کسی ایسی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو نجاست کے کھڈے سے نجاست کو چوس رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں بھی جو کیا ہے وہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا نجاست کا کھڈا جس کو بالوا کہتے ہیں جس میں نجس پانی ڈالا گیا، اگر ڈائریکٹ نجاست کو وہ جو ہے کیا کھینچ رہی ہے اپنی طرف، مثلا جیسے ہمارے ملک میں خدا کرے کہ شاید کوئی صفائی اور پاکائی کا نظام آئے، لوگ جب پیشاب کرتے ہیں تو کسی کی دیوار کے ساتھ ٹچ ہو کے پیشاب کرتے ہیں، وہ پیشاب ڈائریکٹ اس دیوار کو لگتا ہے. یا اگر وہ غائط کرتے ہیں، اگر دیوار کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، وہ غائط کے جو ہے کیا ہے رطوبت کو دیوار کھینچتی ہے، پھر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا تو بطریق اولا مکروہ ہوگا. کیوں بھائی؟ جب وہ متنجس پانی کو کھینچ رہی ہے بالوا میں، ٹھیک ہے، تو اس میں مکروہ ہے، تو ڈائریکٹ نجاست کو اگر اپنے اندر جذب کرے تو بطریق اولا جو ہے کیا وہ مکروہ ہوگی. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں کے جو باڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی نماز پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے. لیکن غنم ایک ایسا بہترین جانور ہے جسے آپ لوگ خام خواہ جو ہے کیا ہے وہ چڑھتے ہو، رڈھ، ٹھیک ہے، بھیڑ، اس کے مرابض میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے. کیوں؟ روایت میں تو یہ آیا ہے کہ بھائی بھیڑ کے مربض اور اس کے باڑے میں جانے سے ایک تو سکون بھی ملتا ہے اور دوسرا برکت بھی ہے. ہمارے یہاں تو یہ کہتے ہیں نہیں بھیڑ کو دور کرو، اس میں بدبو ہے، اس کے ناک میں مثلا جو ہے کیا ہے وہ پانی بہ رہا ہے، یہ وہ برحال روایت ایسے کہتی ہے. پھر فرماتے ہیں یہودی اور نصارہ کے عبادت خانے میں اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. کہتے لا باس بہی، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے. البتہ مستحب یہ ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کو پانی کے ساتھ دھو لیں تاکہ نجاست کا خدشہ وغیرہ بھی جو ہے وہ دور ہو جائے. پھر ضمن میں ایک اور بھی بات بتا دی کہ بھائی اگر یہود و نصارہ کے عبادت خانے میں ہم جانا چاہیں تو کیا ان سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اب یہ مجبوری ہے کہ میں اجازت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حقیقت میں اذن ہے، یعنی کسی بھی کام کرنے سے پہلے اگر اس چیز کی جو ہے کیا ہے رضایت نامہ لیا جائے تو اس کو اذن بولتے ہیں. کام کرنے کے بعد اگر رضایت نامہ لیا جائے تو اسے اجازت بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال کہتے ہیں ضروری ہے یا نہیں، اس میں بظاہر جو کیا ہے وہ دو قول ہیں. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب مرد اور عورت ایک مکان میں نماز پڑھ رہے ہوں تو عورت آگے ہو اور مرد پیچھے ہو، یہ جو کیا ہے وہ مکروہ ہے. اسی طریقے سے عورت اور مرد اگر یوں بالکل برابر کھڑے ہوں تو یہ بھی جو کیا ہے وہ مکروہ ہے. اچھا، قراءت وغیرہ کو اگر دور کرنا چاہیں تو 10 ذراع یعنی 5 میٹر کا فاصلہ ہو تو قراءت جو ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی. اچھا، یہ قراءت کس کے لیے؟ مرد کی نماز مکروہ ہوگی، عورت کی نماز مکروہ ہوگی، یا جس نے پہلے شروع کی اس کی صحیح ہے، بعد والے کی مکروہ ہوگی، دونوں ساتھ پڑھیں تو مکروہ ہوگی. یہ عبارت میں اس کی مزید وضاحت آئے گی. البتہ قراءت کو یا تو اس فاصلے کے ذریعے آپ ختم کر سکتے ہیں یا کوئی بیچ میں پردہ ڈال دیں، اس کے ذریعے بھی یہ قراءت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر فرمانا چاہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہمیں جو ہے کیا کچھ واجبات کے بھی احکام سناؤ یار، یہ مستحبات کے بہت سارے احکام ہو گئے. فرماتے ہیں اس میں جو ہے کیا ہے واجبات میں سے ابتدا پھر یہ سجدے کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب آپ سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیشانی جس چیز پر لگنی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ من الارض، زمین سے ہونی چاہیے. زمین سے مٹی ہو، کہتے ہیں مٹی ہو یا وہ چیز جو زمین سے اگی ہو فصل کی صورت میں، لیکن نہ کھائی جائے اور نہ پہنی جائے. اچھا،
تو پوری پیشانی کد نہیں، پیشانی میں سے جو اسلام نے معین مقدار کی اس میں جو ہے عرض والی ہونی چاہیے، وہ کتنے اس انگوٹھے کے جگہ اوپر والے نشان کے برابر اتنی مٹی ہو، باقی اور جو ہے کیا ہے مثلاً جناب ربڑ ہو، ٹھیک ہے، یا کپڑا ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب اچھا، تو افضل کس پر ہے سجدہ کرنا؟ وہ تو خاک شفا کربلا کی مٹی ہے، اس کے بعد ہر مٹی پہ سجدہ کر سکتے ہیں جو پاک ہو، ٹھیک ہے۔ پھر اگر مٹی کے علاوہ آپ گھاس وغیرہ پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک، اور وہ سبز پتے وغیرہ جو کھائے نہ جاتے ہوں ان پہ بھی آپ سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلاً آم کے درخت کا پتا، وہ تو انسان کی خوراک نہیں ہے نا، اس کو توڑ کے آپ اس پہ جو ہے کیا سجدہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ کیلے کا پتا، ٹھیک ہے، کیلے کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، ٹھیک ہے، لیکن پان کا اگر پتا ہو تو اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے کیونکہ پان کا پتا کھایا جاتا ہے۔ پالک کا پتا ہو تو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، بیگن کا پتا ہو تو، وانگن جو پتو، کیوں؟ ہاں ٹھیک ہے، تو بس یہ قانون رکھ لیں ذہن میں کہ بھائی جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں نہ کھانے کی ہوں نہ پہننے کی ہوں تو ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں اچھا جو چیزیں معدنیات میں ہیں، یعنی جو زمین سے کان کی صورت میں نکلتی ہے، مثلا سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، تانبا نکلتا ہے، ٹھیک ہے، کہیں ربڑ ممکن ہے نکلتا، ان پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ کاغذ کے بارے میں بحث ہے جو انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو ہم کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او ہائتن، بیٹا یہ او ہائتن عطف ہو رہا ہے کس پر؟ وجہ ہے انسان پر، اور ایسی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی جیسے کندر مکروہ ہے۔ یا نزو جو رطوبت کو جو ہے کیا ہے اپنے اندر کھینچتی ہے یا جذب کرتی ہے، کہاں سے؟ من بالوا، بالوا سے۔ بیٹا یہ بالوا کا لفظ جو ہے آپ بئر والے مسائل میں پڑھ چکے تھے، ہم نے کہا تھا نا اگر کنواں نجس ہو جائے تو اس کے سائڈ میں ایک کھڈا کھود کے اس میں وہ پانی کی مقدار جو نکالنی ہوتی ہے وہ نکالتے ہیں، تو اس کھڈے کو کیا بولتے ہیں؟ بالوا۔ یبالو فیہا، ہر بالوا نہیں، جس بالوا میں پیشاب کیا جاتا ہے۔ ولو نزب بالغائط، لیکن اگر جو ہے کیا غائط، انسان کی غائط کچھ ایسی ہے بیماریوں کا جو ہے وہ بھی پانی جیسی ہو جاتی ہے، یا بہرحال اس میں بھی رطوبت تو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ کھینچتی ہے فاولا، تو بطریق اولا جو ہے کیا ہے جناب انسان کو اس دیوار کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ وہ فی الحاق غیر الغائط من النجاسات وجہ، بھائی پیشاب کے ساتھ آپ نے کس کو ملحق کیا؟ اگر نسیم غائط کو، لیکن اگر کوئی ایسی دیوار ہے جس کے اس طرف قصاب ہر روز بکرا ذبح کرتا ہے تو وہ دیوار اس خون کو چوستی ہے، تو خون تو نجس ہے نا، آیا اس کو بھی اس کے ساتھ ملحق کریں گے یا نہیں؟ فرماتے ہیں وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہو سکتے ہیں، بعض کے ہاں ہوگا تو بعض کے ہاں نہ ہوگا۔ وفی مرابض الدواب، جانوروں کے جو ہے کیا باڑوں میں بھی جو ہے کیا ہے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ جمع مربض، مرابض جمع ہے بیٹا کس کی؟ مربض کی۔ وہ یہ مربض کسے کہتے ہیں؟ مأواہا، جانوروں کے رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، وہ مقر رہا اور ان کے سکونت کی جگہ۔ ولو عند شرب، ضروری نہیں کہ 24 گھنٹے وہاں ہوں، صرف پانی جب پینے جاتے ہیں تو وہاں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں تو اس کو بھی مرابض کہیں گے۔ جیسے یہ ابھی خیر پور شہر کی پوری جو ہے کیا بھینسیں کہاں پر ہیں؟ ابھی میرواہ کے نہر کے کنارے پر ہیں، تو وہ اس کو بھی ہم مرابض کہیں گے، ضرور نہیں کہ اس کو 4 دیواری بھی ہو، یا وہ جمع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس جگہ کو کہتے ہیں۔ الا مرابض الغنم، ہاں غنم بھیڑ زندہ باد، ٹھیک ہے، اس کے مربض میں نماز پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ فلا بأس بہا، مرابض غنم کے بارے میں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، کیوں؟ روایت کی وجہ سے، معللاً در حالی کی علت بیان کی گئی ہے، بے انہا سکینۃ و برکۃ، بتحقیق یہ جو مرابض غنم ہے
یہ سکون والی جگہ ہیں اور یہ جگہ برکت والی جگہ ہیں. ولا بأس بالبیعۃ، بیعہ کسے کہتے ہیں؟ یہودیوں کے عبادت خانے کو. والکنیسۃ، کنیسہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کے عبادت خانے کو. ما عدم نجاست، جب وہاں پر نجاست نہ ہو مشاہد تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ یستحب رش موضع صلاۃ ہی، مستحب ہے پانی ڈالنا اس جگہ پر صلاۃ ہی جہاں یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے. وہ ترک ہی، اور اس جگہ کو چھوڑ دے حتیٰ یہ جف، یہاں تک کہ پھر وہ کیا ہو؟ خشک ہو. وَهَلْ يُشْتَرَطُ فِي جَوَازِ دُخُولِ ہما، ہوتا تو بہتر تھا. کیا شرط ہے بیعہ اور کنیسہ میں داخل ہونے کے جائز کے لیے اذن اربابہا، کہ ان کے مالک اجازت دیں؟ احتملہ المصنف، احتملہ یعنی اس شرط کا احتمال دیا ہے مصنف نے فی ذکرہ، کتاب ذکرہ میں. کیوں؟ طبعا لغرض الواقف، پیروی کرتے ہوئے واقف کی غرض کی. بھائی جب مسلمان کوئی مسجد کے لیے جگہ وقف کرتا ہے تو مسلمان کی غرض کیا ہوتی ہے؟ اس میں مسلمان عبادت کریں، غیر مسلمان عبادت نہ کریں. اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے اگر کوئی عبادت خانہ بنایا تو ان کی بھی غرض یہی ہے کہ یہود و نصارہ عبادت کریں، مسلمان عبادت نہ کریں. وہ عملاً بالقرینۃ، اور دوسرا بات یہ کہ ہم عمل کرتے ہیں کس پر؟ قرینے پر، کہ بھئی ہر فرقے والا کسی دوسرے فرقے کے آنے پہ راضی نہیں ہوتا. وفیہ قوت، فرماتے ہیں یہ جو احتمال ہے کون سا کہ بھئی اذن لینی چاہیے، اس میں قوت ہے. وہ وجہ العدم، اور وہ علماء جو کہتے ہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں مشاہد، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ اطلاق الاخبار، کہ بھئی اخبار مطلق ہیں بالاذن فی الصلاۃ، کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے نماز پڑھنے کی. بہما، باب منفی ہے، فیہما یعنی اس عبادت خانہ یہود میں اور عبادت خانہ نصارہ میں. وَيَكْرَهُ تَقَدُّمُ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّجُلِ، مکروہ ہے عورت کا مقدم ہونا مرد پر. او محاذاتہا، یا عورت کا برابر ہونا لہو مرد کے. کب؟ فی حالت صلاتہما، جب وہ دونوں کس حالت میں نسیم صاحب؟ نماز کی حالت میں. من دون حائل، جبکہ ان کے بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ بھی نہ ہو. او بعد عشرت اذرع، اور 10 فٹ یا 10 ذرا کا فاصلہ بھی نہ ہو. علی القول الاصح، اصح قول کے مطابق یہ مکروہ ہے. والقول الاخر التحریم، لیکن دوسرا قول کیا کہتا ہے؟ حرام ہے. وہ بطلان صلاتہما مطلقاً، اور یہ دوسرا قول جو حرام والا ہے وہ کہتا ہے دونوں کی نماز باطل ہو جائے گی مطلقاً، چاہے پہلے ایک نے شروع کی ہو بعد میں دوسرا شروع ہوا ہو، چاہے دونوں ساتھ میں شروع ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، ہر حالت میں نماز باطل ہے. دوسرا قول او مال اقتران، یا اگر ساتھ میں دونوں تکبیر کہتے ہیں تو نماز باطل ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر یہ کہیں تو ٹھیک ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر اس قول کو نہ مانے تو المتأخرۃ عن تکبیرۃ الاحرام، بھائی اس کی نماز باطل ہونی چاہیے مشاہد صاحب جس نے تکبیرۃ الاحرام بعد میں کہی ہے. ولا فرق بین المحرم والاجنبیہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عورت آپ کے لیے محرم، آپ کی ماں بہن ہو یا اجنبی ہو. مقتدیہ والمنفردہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ عورت آپ کی اقتدا کر رہی ہے یا وہ عورت جو ہے کیا ہے وہ الگ نماز پڑھ رہی ہے. اور کوئی فرق نہیں کہ نماز واجب ہو یا نماز مستحب بھی ہو. یہاں پر ایک سوال ہے، بھائی جب وہ اقتدا کرے گی پھر وہ میرے ساتھ کیسے کھڑی ہوگی؟ پھر تو لازمی میرے پیچھے کھڑی ہوگی، پھر تو میرے مقابلے میں نہیں کھڑی ہوگی. وَيَزُولُ الْكِرَاهَةُ وَيَزُولُ الْمَنْعُ، منع ختم ہو جائے گی. کس کے نزدیک؟ جو اس کو مکروہ سمجھتا تھا اس کے نزدیک کراہت ختم ہو جائے گی، جو حرام سمجھتا تھا اس کے نزدیک حرمت ختم ہو جائے گی. بالحائل، اگر مرد اور عورت کے بیچ میں کیا ڈال دیں بیٹا؟ ایسی چیز، ایسی رکاوٹ ڈال دیں، المانع من النظر احدہما الاخر، جو رکاوٹ بنے کہ ایک کی دوسرے پر نظر پڑے. ولو ظلم، ہاں اگر اندھیرا بھی ہو، کبھی بیٹا ایسا بھی اندھیرا ہوتا ہے نا کہ انسان کچھ نہیں دیکھتا، تو ایسی صورت میں بھی
نماز میں قراءت نہیں ہوگی. وہ فقد بصر فی قول یا ایک قول کے مطابق اگر دونوں اندھے ہیں ٹھیک ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا آنکھیں بند کر لیں تو مشاہد فرمند لا تغمیز صحیح ہے ای نہیں ہے یہ نہیں صحیح کہ جناب بند کر دے صحیح بندہ اپنی دونوں آنکھیں فی الاسا قول اسا کے مطابق نہیں. آنکھوں کا بند کرنا قراءت کو ختم نہیں کرے گا. اگر حرمت کے ہم قائل ہوئے تو وہ حرمت کو ختم نہیں کرے گا. اور بعد عشرت اذرعن بھائی یا بیچ میں حائل ہو یا 10 ذراع کا جگہ ہے فاصلہ ہو بین موقفہما کہاں فاصلہ ہو ان کے کھڑے ہونے کی جگہ پر. ولو ھذا سجودها قدمہ اگر عورت کے سجدے کرنے والی جگہ مرد کے پیروں کے برابر ہو فلا منع پھر تو کوئی ممانعت نہیں ہے ٹھیک ہے. والمروی فی الجواز کونھا تصلی خلفہ بھائی وہ روایت جو جواز کے بارے میں آئی ہے مشاہد وہ کہتی ہے کون العورت تصلی خلف المرد عورت مرد کے پیچھے نماز پڑھے. وظاہر اس پیچھے کا ظاہر کیا ہے فرماتے ہیں تأخرها فی جمیع الاحوال بھائی یہ عورت تمام حالات میں مرد سے پیچھے ہو. بھائی قیام کی صورت میں بھی پیچھے ہو رکوع کی صورت میں بھی پیچھے ہو سجدے کی صورت میں بھی پیچھے ہو. اگر پاؤں کے برابر وہ سجدے کا رکھ کے سجدہ کرے گی تو پھر یہ خلف نہیں کہلوائے گا بلکہ بالکل اس سے جو ہے کیا ہے پیچھے ہونی چاہیے. بس اس طریقے سے پیچھے ہو کہ لا یحاذی جزء من العورت جزءا من المرد اس عورت کا کوئی بھی جز مرد کے کسی بھی جز کے آمنے سامنے نہ ہو. اگر سجدے کا پاؤں کے برابر رکھے گی تو اس کا سر اور اس کے پاؤں دونوں برابر ہو جائیں گے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بہی عبر بعض الاصحاب بعض صحاب نے یہ عبارت نقل کی بھائی لا یحاذی جزء منها جزءا منه اس میں عورت اور مرد کا لفظ نہیں بلکہ جزء العورت اور جزء المرد کہا گیا ہے. وہ اجود یہ عبارت کیا ہے اچھی ہے. وَيُرَاءَ جناب مکروہات کی بحث ختم ہو گئی اب یہ واجبات کی بحث. وَيُرَاءَ فی مسجد الجبہۃ بھائی مسجد سے مراد بلڈنگ نہیں ہے بلکہ پیشانی کے سجدے والی جگہ پیشانی میں جو معتبر ہے سجدہ کرنا وہ کتنا ہے کہ اس انگوٹھے کے برابر آپ کی پیشانی لگنی چاہیے. بے فتل جی مسجد نہیں کہو بھائی مسجد کہو. وہ ہوا یہ مسجد ہے کیا القدر المعتبر من المسجد اس سجدے والی جو معتبر مقدار ہے سجود میں لا محل جمیع الجبہۃ پوری پیشانی والی جگہ کا ہونا ضروری نہیں. کیا ہو ان یکون من الارض بھائی وہ آپ کے پیشانی کے رکھنے والی جگہ کیا ہونی چاہیے زمین ہونی چاہیے. اور نبات الزمین یا وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں اور فصل کی صورت میں نکلتی ہیں لیکن شرط غیر المعقول والملبوس عادتاً بھائی عادتاً یعنی عام طور پر نہ وہ کھانے کی چیز ہو نہ وہ پہننے کی چیز ہو. بھائی کبھی کبھی تو مجبوری میں انسان کے اگر کپڑے جو ہے کیا ہے ہمارے ہاں یہ جو ڈاکو راج ہے اور یہ جو اغوا کار ہے وہ اغوا کر کے لے جاتے ہیں پھر اس بندے کا سب کچھ لوٹ کر اس کے کپڑے بھی لوٹ کے لے جاتے ہیں اور وہ مجبوری میں کیلے کے پتے بھی باندھ کر باہر نکلتا ہے. تو کیا کیلے کے پتے کو ہم کہیں گے ملبوس ہے عادتاً یعنی عام طور پر رائج نہیں ہے ان کا پہننا کبھی مجبوری میں پہنتے وہ الگ بات ہے. بالفعل یعنی ابھی ابھی کھانے اور پہننے کے لائق بھی نہ ہو اور بالقوت القریبۃ من ہو یا ایسی قوت قریبہ میں بھی بیٹھا وہ کھانے اور پہننے کے لائق نہ ہو تو ان پر سجدہ نہیں کر سکتا. بھائی کپاس کی فصل آپ نے دیکھی ہے اس میں جو ٹنڈے ہوتے ہیں جی پڑھ گوگیڑو چوندا ٹھیک ہے اس پہ سجدہ کر سکتے نہیں کر سکتے وہ آپ کھاتے ہو آپ کی بات ہے کھانے کی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے اس پہ سجدہ کر سکتے نہیں کر سکتے حالانکہ اس سے تو کپاس نکلتی ہے جس سے آپ کا لباس بنتا ہے. پھر آپ بیٹا کہو کہ اس سے کپاس نکلنا یہ بہت بعید کا مرتبہ ہے یار پتہ نہیں کل یہ کھلے گا بھی نہیں کھلے گا اگر سردی پڑ گئی ہے تو پھر کھلے گا ہی نہیں کہ اس سے کپاس باہر نکلے. پھر وہ کپاس نکلے گی روئی نکلے گی تو پھر وہ کارخانے میں جائے گی کارخانے میں پھر یہ ہوگا وہ ہوگا پھر دھاگے کے کارخانے میں جائے گی پھر جا کے تو اس ٹنڈے پہ بھی آپ سجدہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو.
جرفت بحیث یکون من جنس، اس طریقے سے کہ وہ چیز ہو من جنس الملبوس والماکل، فلا یقدہ فی المنع۔ اچھا بھائی کچھ ایسی چیزیں وہ کچی ہم نہیں کھا سکتے ہیں، پکانے کے بعد کھا سکتے ہیں، تو اس پہ سجدہ کرنا ٹھیک ہے غلط؟ کہتے اس پہ غلط ہے۔ فلا یقدہ فی المنع، منع کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، یعنی پھر بھی منع رہے گی۔ توقف المعقول، کہ وہ کھانے والی چیز متوقف ہے کس پر بیٹا؟ الطحن، ٹھیک ہے، کہ اس کو آٹا بنایا جائے، مثلا گندم ہے، گندم پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ خبز، یا آٹا گوندا ہوا ہے، یہ تو کوئی نہیں کھاتا نا، یہ کب کھاتے ہیں؟ جب خبز روٹی بنتی تو بھی اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ اور طبخ، گوشت پر تو سجدہ نہیں کرتے نا، ٹھیک، گوشت کھایا نہیں جاتا لیکن کچھ دیر کے بعد پکے گا تو کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ والملبوس، یا ایک چیز ایسی ہے جو ابھی کپڑے کی صورت میں نہیں ہے، مثلا جیسے یہ جو میں نے شال پہنی ہے، یہ پہلے دھاگے تھی، یہ متوقف ہے کس پر؟ اللہ غزل، کہ اس کو آپس میں دھاگوں کو جوڑا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ نسجن، یا اس کو بھائی میرے خیال میں اننا بولتے ہیں، یہ جو لوہے کے سریے میں ڈال کے، سریا بولیں یا باریک باریک کوئی شیخیں ہوتی ہیں اس میں کر کے ایسے بناتی ہیں عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو بھائی میرے ابھی کپڑا بنا ہوا نہیں ہے لیکن نسج اور غزل کے بعد بن جائے گا، تو بھی اس پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَوْ خَرَجَ عَنِ الْمَعْقُولِ، لیکن اگر ایک چیز کھانے پینے سے نکل جائے، ابھی وہ کھانے پینے کی نہیں رہی، بعد ان کان منہ، پہلے اسے کھایا جاتا تھا لیکن ابھی اسے نہیں کھایا جاتا، قشر لوز، جیسے بادام کا چھلکا، قشر یعنی چھلکا اور لوز یعنی بادام۔ بھائی جب یہ بادام درخت میں ہوتا ہے نا تو اس کا چھلکا بھی میٹھا ہوتا ہے، وہ سب کھا جاتے ہیں، لیکن جب وہ خشک ہو جاتے تو اب اس کا چھلکا نہیں کھایا جاتا، اب اس کے چھلکے پہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہ نرم تھا کھایا جا اس وقت نہیں کر سکتے تھے۔ ارتفع المنع، تو یہاں پر ممانعت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ لخروجہ، اس لیے کہ یہ چیز خارج ہو گئی عن الجنسیت، جنسیت سے مراد کھانے والی جنس، یعنی اب یہ کھانے والی جنس بیٹا باقی نہیں رہی۔ وَلَوْ أُعْطِيَ أَحَدُهُمَا فِي بَعْضِ الْبِلَادِ دُونَ بَعْضٍ، بھائی میرے کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ شہروں میں کھائی جاتی ہے، ہمارے شہروں میں نہیں کھائی جاتی، یا کوئی ایسی چیز ہے جو کچھ شہروں میں پہنی جاتی ہے لیکن ہمارے شہروں میں نہیں پہنی جاتی، اس کا کیا حکم ہے؟ مثلا مرغی کی کھال آپ کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے، ایران عراق میں کھاتے ہیں، اب اس کھال پہ کیا کریں؟ سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے۔ نازبو، ٹھیک ہے، جس کو ریحان بولتے ہیں، اس کے پتے پاکستان میں کوئی نہیں کھاتا، ایران عراق میں کھائے جاتے ہیں، اب اس کا کیا ہوگا؟ وَلَوْ أُعْطِيَ أَحَدُهُمَا، أَحَدُهُمَا کی ضمیر بیٹھا جائے گی معقول اور ملبوس کی طرف، فی بعض البلاد دون بعض، فالاقوی، تو قول قوی یہ ہے، عموم التحریم، بھائی یہ اس پہ سجدہ کرنا حرام ہو جائے گا اور یہ عام ہے، یعنی جہاں پر یہ کھائے جاتے ہیں وہاں بھی ان پہ سجدہ کرنا حرام ہے، اور جہاں پر نہیں کھائے جاتے وہاں بھی جو ہے کیا ہے ان پہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ نہ لا یقدہ، نادر، ہاں کوئی ایسی چیزیں جو کھائی نہیں جاتی کبھی کے بار کھاتے ہیں، مثلا سکندر صاحب کبھی کوئی لکڑی چباتے ہیں، ٹھیک ہے، اب یہ کبھی کھاتے ہیں، یا کوئی آدمی علاج معالجے کی وجہ سے کوئی چیز کھاتا ہے تو پھر جو ہے کیا ہے اس کو ہم منع کے لیے نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کأکل المخمصہ، مخمصہ جیسے قحطی کی جو ہے کیا ہے، یا سے سائڈ والے کمرے میں بھی یہاں سے 5 منٹ ہوئے ہو، ٹھیک ہے، جیسے قحطی کی صورت میں جو ہے کوئی چیز کھائی جاتی ہے، والعقاقیر، یا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوائی کی صورت میں جو ہے وہ کھائی جاتی ہیں، المتخذت، العقاقیر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جڑی بوٹیاں جن کو لیا جاتا ہے دوا کے لیے، من النبات، جو زمین سے اگتی ہیں، لا یغلب عقلو، غالباً وہ نہیں کھائی جاتی، کبھی کوئی بندہ کھاتا ہے، جیسے مثلا آج کل یہ درخت جو ہے بیٹا سہاجنا، ٹھیک ہے، اس کو سب تو نہیں کھاتے نا، مجبوری والے لوگ کھاتے ہیں، تو برحال اس میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ ولا یجوز سجود، اچھا جن چیزوں پر بیٹا سجدہ جائز نہیں ہے وہ بھی پڑھ دیں، المعادن، جو معدنیات میں سے نکلتی ہیں ان پر سجدہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ لخروجہا
ان اسم الارض، اس لیے کہ وہ زمین اس کو کوئی کہتا ہی نہیں ہے. بھائی یہ جو میرے ہاتھ میں عقیق ہے اس کو کوئی زمین کہتا ہے؟ نہیں کہتا. البتہ سنا ہے کہ اگر سیستانی نے اجازت دی ہے کہ عقیق پر سجدہ ہو سکتا ہے، باقی علماء نے منع کیا ہے. بالاستحالت، بھائی وہ ارض کیوں نہیں ہے؟ استحالہ کی وجہ سے. استحالہ کا مطلب نسیم صاحب کیا ہے؟ حالت تبدیل ہو جانا. یعنی پہلے تو تھی ارض لیکن اس میں کچھ ایسی خصوصیات آ گئی کہ اب اس کو کوئی ارض نہیں کہہ سکتا. ومثلها الرماد، ومثلها یعنی معادن کی طرح ہے خاکستر. ادا خاکستر اردو میں خاکستر بولتے ہیں، سندھی میں خاک یا راکھ، اردو میں راکھ بولتے ہیں. یہ جو کوئی چیز جلتی ہے اس کے بعد جو اس کا جلنے کے بعد والا وہ جو حصہ رہ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ راکھ. ٹھیک ہے، تو یہ راکھ پر سجدہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہ ان کان منہا، اگر کہ یہ راکھ والی چیز بھی ارض میں سے تھی، لکڑی بھی ارض میں سے تھی لیکن اب وہ راکھ ہو گئی. وہ امل خذف، خذف کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیزیں جو مٹی کی بنا کے پھر آگ میں پکائی جاتی ہیں، جیسے آج کل کی اینٹیں ہیں یا مٹکے ہیں. ٹھیک، فیبنا، تو اس میں بنا رکھی جائے گی علی خروج ہی بالاستحالت، کہ بھائی یہ خذف خارج ہو چکا ہے حالت بدلنے کی وجہ سے، منہا ارض سے، یا نہیں نکلا. اگر آپ کہیں گے کہ ارض سے یہ نہیں نکلا، ارض کا نام صدق کرتا ہے تو سجدہ جائز. اگر آپ کہیں گے صحیح نہیں اس کو تو ہم ارض نہیں کہتے تو پھر سجدہ جائز نہیں ہوگا. فمن حکم، تو وہ بندہ جو حکم لگاتے کس کا؟ بطہرہ ہی، کہ خذف پاک ہو جائے گا. بھائی نجس مٹی کا آپ نے مٹکا بنایا اور وہ مٹکا آگ میں جو ہے کیا ہے آپ نے پکایا. اب پکنے کے بعد اگر کہتے ہیں کہ یہ پاک ہو گیا، بھائی کیوں پاک ہوا؟ اس لیے کہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی، تو اس پہ سجدہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اب ارض نہیں رہا. لیکن اگر کوئی کہے بھائی 10 مرتبہ پکا تو بھی مٹی تو مٹی ہے، نجس تھی تو اب پکنے کے بعد بھی نجس ہے، تو اس کے نزدیک جو کیا ہے سجدہ اس پر جائز. نجس پر سجدہ جائز نہیں ہے، یعنی مٹکے پہ جائز. لازمہ، تو اس پاک والے بندے کے لیے لازمی ہے القول بالمنع من السجود علیہ، کہ یہ قائل ہو جائے کہ منع ہے سجدہ کرنا علیہ، بھائی اس خذف پر. کیوں؟ للاتفاق، اس لیے کہ علماء متفق ہیں علی المنع، کہ وہ سجدے کرنے کو منع کریں، مما اس چیز پر خرج عن الارض، جو خارج ہو چکے ارض کے نام سے، بالاستحالت، حالت کے تبدیل ہونے کی وجہ سے. وتعلیل من حکم بالطہر بها، اور علت لانا من اس مولوی صاحب کی جو حکم لگاتا ہے بالطہر الخذف، کہ یہ خذف جو کیا ہے جناب پاک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ بہا استحالہ کی وجہ سے. لیکن لما کان القول بالاستحالت بذلک ضعیفا، لیکن یہ قول کہ استحالہ ہو جاتا ہے اس خذف کا، ٹھیک ہے، یہ ضعیف ہے. جو یہ ضعیف ہے یعنی اس میں استحالہ نہیں ہوتا مشاہد، تو پھر جواز سجود علیہ قویًا، اس پر سجدے کا جائز ہونا کیا ہو جائے گا؟ قوی ہو جائے گا. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ.